قدر باوفا جرت مند میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک بڑے عرصہ کے بعد آج جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر کہ اسلامی سال کا اختتام ہونے والا ہے اور 2 دنوں کے بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اختتام کو پہنچنے والا سال بھی قربانیوں اور شہادتوں کے واقعات کی یاد تازہ کرتا ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں اور شہادتوں کے واقعات کی نشاندہی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے موقع پر مجھے آج آپ حضرات سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ گزرنے والے دن بھی شہید ہونے والوں کی شہادتوں کے واقعات اور ان کا بہتا ہوا خون ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور آنے والے دنوں میں بہنے والا خون وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، وہیں پر آنے والا مہینہ، میری مراد ستمبر کا مہینہ ہے، اس کی وہ تاریخ ساز تاریخ بھی قریب آ رہی ہے کہ اس تاریخ سے 34 سال قبل، میری مراد 6 ستمبر 1985 کو امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور 34 سال گزرنے کے بعد جماعت کی عمر بھی 34 سال ہو گئی اور آپ کی عمر بھی 34 سال کو پہنچ گئی ہے۔ یہ 34 سال کی عمر جو ہوا کرتی ہے، اس عمر میں آپ سمجھتے ہیں اس عمر والا نوجوان وہ جذباتی بھی ہوا کرتا ہے، لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ بڑا سمجھدار بھی بن جایا کرتا ہے۔ اس عمر کے نوجوان کی نظر حالات کے اوپر بھی ہوا کرتی ہے اور یہ حکمت و دانائی کو سمجھنے والا بھی بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس عمر کو پہنچ رہے ہیں جہاں آپ کا شعور، آپ کی بلوغت، آپ کی حکمت، آپ کی سمجھ، آپ کی بصیرت جو ہے وہ انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ گئی ہے جہاں آپ اپنی عقل سے، شعور سے، تدبر سے، سمجھ سے جو فیصلے کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکے گی۔ جہاں یہ تاریخ آ رہی ہے، وہیں پر آپ کے سامنے جہاں آپ کی شہادتوں کے واقعات اور شہادتوں کی داستان بنی ہوئی آپ کی جماعت آپ کے سامنے ہے، وہیں پر اس وقت کشمیر میں بہنے والا کشمیریوں کا خون اور وہاں کوئی دن خالی نہ جانے والا
جیسے سال 2 سال قبل یہاں کراچی میں آپ کے لیے کوئی دن خالی نہیں ہوا کرتا تھا جب آپ کے کسی نہ کسی ساتھی کی شہادت کا واقعہ رونما نہیں ہوا کرتا تھا۔ روزانہ آپ شہیدوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ آج وہی حالت کشمیر کے مسلمانوں کی ہے۔ وہاں پر انڈیا کا ظلم و جبر جو ہے وہ عروج کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے بڑی تعداد میں شہیدوں کے جنازے اٹھائے اور آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے میدان نہیں چھوڑا، آپ کے طرز کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج کشمیر کا مسلمان پاکستانی پرچم ہاتھوں میں لیے ہوئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ لگاتے ہوئے کوئی دن خالی نہیں جا رہا جب کسی کے باپ کا، کسی باپ کے بیٹے کا، کسی کے بچے کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیسے آپ نے میدان کو نہیں چھوڑا، کشمیری مسلمانوں نے بھی میدان کو نہیں چھوڑا۔ آپ کی عظمت کے اوپر آپ کو مبارک ہو، ان کی عظیمت کے اوپر ان کو مبارک ہو۔ یہ بہت سارے واقعات اور جمعے کا وقت یقیناً بہت کم ہوا کرتا ہے۔ آپ کی مسجد کے خطیب ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی بھی اور بزرگ بھی حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب آپ کو ہر جمعے میں بڑی خوبصورت علمی گفتگویں آپ کو سناتے ہوں گے۔ مجھے آج حکم کر دیا مولانا حنفی صاحب نے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میری آج حاضری جمعۃ المبارک کے موقع پر ایسے وقت میں ہوئی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سال کا اختتام اور آنے والے سال کی ابتدا جو ہے اس کو عالم اسلام کے مسلمانوں کی کامیابیوں کا اور کامرانیوں کا ذریعہ بنا دے۔ انتہائی واجب الاحترام، بغیر کسی تفصیل کے اور بغیر کسی تمہید کے گزرے ہوئے دنوں میں آپ نے ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دونوں نبی تھے، نبیوں کی قربانیوں کے واقعات سماعت فرمائے، اور نبیوں کی قربانی کے بعد اسی ماہ مبارکہ کی 18 تاریخ کو امام مظلوم پیغمبر کے دور داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ اور کل آنے والا دن جو ہے، آج کی تاریخ کو زخمی ہونے والے مدینۃ الرسول پیغمبر کے منبر مبارک اور پیغمبر کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے کی حالت میں زخمی ہونے والے 27 تاریخ یا 28 تاریخ ذی الحجہ کی کہلاتی ہے۔ آج غالباً 28 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، کل 29 ہے، پرسوں اگر یکم ہوگی تو یہ دو دن فاروق اعظم کے زخمی حالت کے ہیں، اور یکم محرم الحرام کو جناب فاروق اعظم شہید ہو کر کے اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد اس دن سے لے کر آج کے دن تک کسی کی موت پہ آپ رویا کرتے ہیں، عمر کی شہادت کے اوپر اسلام رویا تھا، اور اس دن سے رویا آج تک رو رہا ہے۔
اور قیامت کی صبح تک روتا رہے گا۔ یہ فاروق اعظم کی عظمت ہے۔ باپ مرے تو بیٹا رویا کرتا ہے، بیٹے کے مرنے پر باپ رویا کرتا ہے، بھائی کے جانے پر بہنیں رویا کرتی ہیں، بہنوں کے مرنے پر بھائی رویا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا وہ عظیم المرتبت رہنما ہے، یہ دنیا سے گیا ہے تو اسلام نے رو کر کے دکھایا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو انہوں نے فرمایا تھا، عمر جب تو دنیا سے جائے گا تیری موت کے اوپر اسلام قیامت کے دن تک روتا رہے گا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت جس کی شہادت کا دن آنے والا ہے، میں اس مناسبت سے تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا کہ مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت بھی پیش کروں، اور میں ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے میری حاضری ہوئی ہے، مجھے بتایا گیا یکم محرم الحرام کو آپ ایک طویل عرصہ سے جلوس نکال کر ریلی کی شکل میں سڑکوں پہ آ کر کے مدح صحابہ اور مطالباتی جلوس ہوا کرتا ہے کہ فاروق اعظم کے یوم شہادت پر ملک بھر میں سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے، یہ آپ کا مطالباتی جلوس ہوا کرتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کئی سالوں سے وہاں پر آپ کا مطالبہ مان کر کے وہاں سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ آپ کے صوبہ سندھ کی حکومت نے گزشتہ سال اور اس سال آپ کے جلوسوں کے اوپر پابندی لگا کر کے اس بات کو باور کروایا ہے کہ یہاں کی حکومت جو ہے یہ ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی حکومت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم فاروق اعظم کے ماننے والوں نے کل بھی یکم محرم کو جلوس نکالا تھا، اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ جلوس نکلے گا۔ میرے بھائیوں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے نام کے ساتھ جتنے الفاظ بولیں گے، آپ کے دیے ہوئے القاب میرے نام کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مولانا رب نواز حنفی کے لیے ہوں گے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ امیر عظیمت کے ہوں یا مورخ اسلام کے ہوں یا شہید ملت اسلامیہ کے ہوں، یہ آپ کے دیے ہوئے القاب ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے والا یہ لقب جو ہے یہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ نبی کی مراد یہ تھی کہ جس نے حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے والا، کفر اور اسلام کو جدا کرنے والا، نبی کی زبان میں دیکھنے ہو وہ خطاب کا بیٹا عمر کہلاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خصوصیت، جن کا امتیاز یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام چل کر کے نبی کے قدموں میں آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوری کائنات کے اندر ایک واحد نبی کا امتی ہے جس کے لیے ہمارے نبی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام، اے اللہ مجھے یا خطاب کا بیٹا یا حشام کا بیٹا ان دو میں سے ایک عطا کر دے۔ رات کو نبی نے مانگا تھا اور دن کو خطاب کا بیٹا عمر نبی کے قدموں میں آ گیا تھا۔
تو میں جملہ یوں کہنا چاہوں گا، عمر انتخاب مصطفیٰ ہے، اور پھر عمر انتخاب خدا بندی ہے۔ اسے مانگنے والا مصطفیٰ ہے، عطا کرنے والا خدا ہے۔ جس نے مانگا ہے اس جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، جس نے انتخاب کر کے دیا ہے اس جیسا بھی کائنات میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک نبی ہے جس کو نبی نے مانگ کر کے لیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اس نبی نے مانگا تھا، نبی نے نبی کو مانگا تھا، لیکن ایک نبی نے امتی مانگا، ایسا امتی مانگا کہ وہ نبی کے قدموں میں آ گیا، تو اس نبی نے یوں بھی کہہ دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد رب نے نبوت کو جاری و ساری رکھنا ہوتا تو فرمایا عمر میں نبوت والی ساری صلاحیتیں موجود تھیں، کیونکہ میرے پہ اللہ نے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، مجھے آخری نبی بنا دیا، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکے گا، کوئی دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ 6 ستمبر کے ساتھ ساتھ 7 ستمبر بھی ساتھ ہی آ رہی ہے، جس تاریخ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے، جیسے وہ فیصلہ آیا تھا، آپ کی قربانیوں کا رزلٹ بھی انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا، آپ بھی اپنی منزل پہ پہنچے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی اگر یوں کہے کہ بڑی قربانیاں ہو گئی ہیں، بڑا طویل عرصہ گزر گیا، بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے جوان چلے گئے، نتیجہ نظر نہیں آیا، تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا، قادیانیت کا فتنہ جس کے اوپر تمام دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق تھا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی 100 سال لگا تھا۔ آپ کہیں گے 10,000 شہید ہو گئے، اس کے لیے صرف ایک شہر لاہور میں 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 13,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، نتیجہ ظاہر کے لحاظ سے 0 آیا تھا، وقت طویل گزرا تھا، 100 سال کے بعد قادیانیوں کے خلاف فیصلہ آیا تھا، آپ کے 34 سال گزرے ہیں ملک کی عدالتوں میں، ایوانوں میں اور بڑے بڑے اداروں کے اندر، آپ کا دیا ہوا عنوان زیر بحث ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب آپ کامیابیوں کی خوشخبریاں سنیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں کسی تفصیل میں کوئی واقعہ تفصیلی سنا نہیں سکوں گا کیونکہ وقت نہیں ہوگا، جمعے کا وقت ختم ہوگا، مجھے باقی باتیں بھی کرنا ہوگی، اس لیے جیسے آج آپ کے اس مطالباتی اور مدح صحابہ کے جلوس کو پابندی لگا کر کے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا داخلہ اس دور کے کافروں نے بیت اللہ میں بند کیا تھا، پابندی لگائی تھی، نبی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، نبی بیت اللہ میں جا نہیں سکتا، پیغمبر کا داخلہ بند کیا تھا۔ آپ کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، اہل حق کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پابندیاں اس دور میں بھی لگی، پابندیاں اس دور میں بھی لگی ہیں، اہل حق نے اس دور میں بھی پابندیوں کو توڑا تھا، انشاءاللہ آج کے دور میں بھی پابندیوں کو توڑ کر دکھایا جائے گا۔ انتہائی واجب الاحترام، جب یہ وقت تھا، یہ حالت تھی،
میں پھر تفصیل میں جائے بغیر، خطاب کا بیٹا عمر اس دور میں ہاتھ میں تلوار لے کر کے، چہرہ سرخ کر کے، آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا بارگاہ رسالت کی طرف آ رہا تھا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، ارادہ اعلان کر کے آ رہا تھا، آج میں نے پیغمبر کا سر قلم کرنا ہے، میں نے اس آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروانا ہے جس زبان کے اوپر جبریل آ کر کے قرآن لاتا ہے۔ یہ کہا تھا، اس آواز کو میں نے خاموش کروانا ہے، تو جواب میں رب نے کہا ہوگا، عمر یہ آواز دبنے کے لیے نہیں ہے، یہ آواز پھیلنے کے لیے آئی ہے، یہ آواز پھیلے گی اور اتنی پھیل جائے گی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد اور محمد کا نام اور پیغام نہیں پہنچے گا۔ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ جب اس دور میں روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ مرد قلندر، مرد جرار، جبل استقامت، خطاب کا بیٹا عمر جب نبی کے قدموں میں آ کر کے کلمہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز کا وقت ہوا، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول نماز یہاں پہ کیوں ہے؟ یہ سوال کیا، حضور نے فرمایا عمر تیری برادری نے میرا داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ برادری اسی کی تھی اس وقت۔ کہا تیری برادری نے میرا داخلہ بند کیا ہوا ہے، مجھے بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یارو آج جامعہ مسجد صدیق اکبر میں کوئی روک دے، آپ بڑا احتجاج کرتے ہیں، مسجد میں جانے سے روک دیا۔ وہ کتنے بڑے ظالم، کتنے بڑے بدبخت اور کتنے بڑے شقی القلب ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کا داخلہ بند کیا تھا۔ عمر تیری برادری مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی، تو حضرت عمر نے بول کر کے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول میرے آنے سے پہلے پابندی تھی، میرے اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ پابندی باقی رہی تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ دنیا کو پتا کیسے چلے گا عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اس لیے آج دار ارقم کی بجائے بیت اللہ میں نماز ہوگی، اللہ کے رسول عمر آگے آگے ہوگا، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ آج میں دیکھوں گا کافروں کا کون سا بڑا سردار ہے جو عمر کی تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ میں جملہ کہنا چاہوں گا، عمر نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ کون ہے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرنے والا، تاریخ آج بھی شہادت پیش کرتی ہے اس دور کے کسی کافر کو عمر کی تلوار کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ ہوئی تھی؟ کوئی آیا تھا سامنے مقابلے میں نظر آیا تھا؟ تو یہ کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون آتا ہے سامنے، اور آج بھی کہنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون آتا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں، تمہیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے ساتھ جس نے لڑائی لڑی، جس نے ہمارا مقابلہ کیا، جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنا، جس نے ہمارے کارکنوں پہ تشدد، ظلم و جبر روا رکھا، وہ زرداری کی شکل میں ہو، وہ نواز شریف کی شکل میں ہو، وہ مشرف کی شکل میں ہو، آج نشان عبرت بنا ہوا ہے، نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ خیال